اجلاس ہوا ہے, سنائیں کیا احوال رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج یہ اہم اجلاس تھا اور جو ملک میں جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی, اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. اور ظاہری بات ہے تمام صوبوں نے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سب نے یہی تہیہ کیا ہے کہ مل کے ہم نے جو ہے ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے, اور کسی بھی صورت میں ٹیررزم جو ہے اس ملک میں جو ہے ہم نے برداشت نہیں کرنی. ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 26 نومبر کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی, تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی کہ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں, اور جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے, میں نے ویسے بھی بات کرنی تھی, لیکن شکر ہے کہ انہوں نے خود یہ بات شروع کر دی. تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں, اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو نہیں بتا رہے ابھی تک, جن کو بلیٹ لگی ہیں کیونکہ پریشر دیا ہوا ہے, لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ آئیں گے. اور اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس وقت مسنگ ہے. اور ہم یہ پریم کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ایسا نہ ہو لیکن کہیں وہ لوگ بھی شہداء میں نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے اپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے, کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا, اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے اوپر, اتنا گولیاں برسائی گئیں ریاست کی طرف سے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان کیا, اور انشاءاللہ ساتھ بتایا بھی صحیح کہ وہ لسٹ جو ہے ہم نے دی بھی ہوئی ہے, اور مزید بھی ہم اس کو دیں گے تاکہ ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں اگر وہ جہاں بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ ہمارے خدشات ہیں اس کے اوپر. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ اس طریقے کی بیانات جو چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اندر ان کے کوئی تحفظات ہیں کہ ہم لوگ گئے, ریڈ زون میں گئے, ہم لوگ بغیر اجازت کے آئے, لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکر تھے, اس ملک کے لوگ تھے, ان کے اوپر جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے, رہیں گے, ہم یہ انصاف مانگیں گے, ہم اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے. اور چونکہ پھر وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے, اور وہ چونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو ہماری بنی ہے ابھی برطانوی کمیٹی, تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ چونکہ آپ نے آلریڈی وہاں پر بھی کمیشن کا بولا ہوا ہے, تو اس مسئلے کے اوپر اس کمیشن میں بھی بات جو ہو رہی ہے کمیشن کے بارے میں تو مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اس کو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ کچھ ایسے معاملات تھے جو میں نے کہا میں اپنی قوم کو اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں اس سے. باقی ہمارا انشاءاللہ جو ایک مقصد ہے ایز اے پاکستانی, عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کریں اور پاکستان ہماری ترجیح ہے, تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے, انشاءاللہ ہم سب مل کے دہشت گردی کا کے بھی مقابلہ کر رہی ہے, اور کے پی کے وہاں بھی مقابلہ کر رہی ہے, ہماری پولیس بھی کر رہی ہے, ہماری فوج بھی کر رہی ہے, ہماری ایف سی بھی کر رہی ہے, شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے. قرم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے, اور جو افغانستان سے جو ہو رہی ہے سپورٹ ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کو, اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوئی ہے, پوری پریزنٹیشن دی گئی ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اب تک چونکہ جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ایز اے جرگہ نہیں ہوئی, ایز اے گورنمنٹ ہوئی ہے. تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے مذاکرات, لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ایز اے جرگہ جو ہے ہم بھی اپنے لوگوں کو قبائل کو ساتھ انوالو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں, تو ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے, اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن ڈائلاگ کا سلسلہ ہے وہ بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ شروع ہے, لیکن وہاں سے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تشکیلیں آ رہی ہیں اور ایک کارروائیاں شروع ہیں. تو اس سے ہی بات ہوئی. کرم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کلیئر ہے, چونکہ کرم کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں, وہ 2 گروپ کا ایک لڑائی کا مسئلہ تھا, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ پوری ایک صدی سے مسئلہ چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان گرینڈ جرگہ کے ممبران کا جنہوں نے حکومت نے جب بنایا وہ جرگہ, میں نے تو وہاں پہ گئے, کافی دن گزارے, کافی محنت کی, کام کی. جو وہاں کے لوکل ہمارے جو وہاں کے مشران تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا, اور الحمدللہ وہ تقریباً اب 99% سائن ہو چکا ہے. 1-2 سائن انشاءاللہ ہیں وہ آج ہو جائیں گے, اور ایک مفصل طریقے سے ایک پراپر ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس سے انشاءاللہ یہ جو پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے. اور اب وہاں پہ جو زندگی کے جو کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھیں, راستہ بند تھا, انشاءاللہ وہ بہت جلد اب کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے. گنڈاپور صاحب, عبداللہ مومن ڈان نیوز سے آپ کا تعلق بھی ڈی اے خان سے, میرا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے. مختلف چیزیں گویا ہو رہی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ یہ اس کا معاملہ ہے, صوبائی معاملہ ہے سیکیورٹی کا,
میں ابھی قبائلی علاقوں میں گیا ہوں, وہاں پہ 7 بجے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا صوبہ ہے, وہاں پہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے وہ چیک پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, باقاعدہ طور پر وہ ایکسٹورشن لیتے ہیں لوگوں سے, مارکیٹ سے. تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ الزام تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. تو اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اس میں ناکامی کیوں ہے کہ لوگ رات کے بعد زندگی دیکھیں, پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے, جب سے ہماری حکومت گئی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت, اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے. دیکھیں آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں, آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں عمران خان پرائم منسٹر تھا, ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے, کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے, دہشت گردی کی کتنی کاروائیاں ہوئیں, کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے, ہماری فورسز پہ حملے ہوئے. اب جب ڈاٹا اٹھائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے. ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے. ان کی پالیسی غلط ہے, اور پہلے بھی غلط تھی, اور اس کے بعد پھر غلط ہوئی, اور اس کے بعد سے جو حالات بنے ان کی وجہ سے بنے ہیں, جب سے PDM-1 اور PDM-2 کنٹینیوڈ تو یہ الزام پورا کر لو. اب بات یہ ہے کہ دو طرح کی ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے آپ کا بارڈر ایریا, بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری جو ہے وہ آرمی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, یہ تو انہوں نے کرنا ہے اس کو. اس کے بعد آتا ہے نیچے سیٹل ایریا, سیٹل ایریا کی ذمہ داری بالکل میری ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے جب بارڈر سے لوگ آئیں گے, لوگ انٹر ہوں گے, ایسے ایلیمنٹس آ کے اندر داخل ہوں گے, تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کاروائیاں کریں گے. ان کو روکنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے, اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں, یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر جو آپ کا مرڈ ڈسٹرکٹ ہے, اس پہ انہوں نے آپریشن کیے, 12 آپریشن کیے. ان آپریشن کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امن قائم ہوا اس سے؟ نہیں ہوا. ہم تو بھی کہتے تھے کہ اپنے ایریا میں اپنے لوگوں پہ آپریشن نہ کرو, ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کر لو. اب وہاں پہ آپریشن کرنے کے بعد بہت سے ایریا جو ہیں وہ بارڈر سے نیچے تک, چونکہ صاحب نے خود بتایا کہ آپ کو وہاں سے تعلق ہے, تو بارڈر کے نیچے تک بھی بہت سے ایریا ایسے ہیں جن کو بارڈر ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ابھی, کیونکہ وہاں سے نیچے تک آبادی نہیں ہے. تو وہاں پہ ایلیمنٹ موجود ہیں, وہ ایلیمنٹ پھر نیچے آتے ہیں, جب نیچے آتے ہیں تو پھر میرے ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں. جو میری ذمہ داری ہے, میں اپنی ذمہ داری کو اون کرتا ہوں, اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں. آپ ذرا اٹھائیں فگر کہ جب سے ہم آئے اور اب تک الحمدللہ ہم نے بھرپور مقابلہ کیا ہے. ہم نے بھرپور مقابلہ کر کے بھرپور طریقے سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کاروائیاں کی ہیں, اور ہم کر رہے ہیں. لیکن ذمہ داری اصل ان کے اوپر ہے, کیونکہ جو ایلیمنٹس آ رہے ہیں وہ اکراس دا بارڈر آ رہے ہیں, یہ خود اس کو مان رہے ہیں. تو اکراس دا بارڈر بندہ جب آ رہا ہے تو بارڈر کو کنٹرول کرنا, بارڈر پہ ان کی روک تھام کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ پوری ہیلپ کر رہے ہیں, آگے تک جا رہے ہیں, جانی قربانیاں دے رہے ہیں, مالی قربانیاں دے رہے ہیں ایز اے پروونس. لیکن ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کے بجائے اس کے حل کی طرف سوچنا ہے. یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے, امن و امان قائم کرنا ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے, ہماری عوام کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے آگے بڑے کام کرنا چاہیے. یہ جو بیٹھ کے ہم ایک سے پہ ڈالنے کی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک سے پہ ڈالتے ہیں, یہ میں اس کے حق پہ نہیں ہوں. یہ سب کی ذمہ داری ہے, اور سب نے اس کا, اور سب سے بڑی ذمہ داری عوام کی بھی ساتھ ہے. سر کل جو 9 مئی کے حوالے سے جو عام معافی ہوئی ہے کچھ بندوں کو, تو اس کو کیا خوشائند قرار دے رہی ہے PTI؟ جی بالکل. دیکھیں, جب بھی ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو میرے خیال میں اس کو خوشائند کہنا چاہیے. پہلے تو یہ ہوا کیوں, اتنا عرصہ لوگوں کے اندر رکھا کیوں گیا؟ دیکھیں 9 مئی کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے, وہ نہیں بنایا جا رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ کمیشن بنا لیں, اگر کسی بندے نے کوئی غلط کچھ کیا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. لیکن پہلے یہ تعین تو ہو کہ غلط کیا کیا ہے اور کتنا کوئی غلط کیا ہے. اگر کہیں پہ کھڑے ہونا, کوئی پرامن احتجاج کرنا, غلط کرنا ہے, اس کی ایک سزا ہے. اگر میں اسے آگے بڑھتا ہوں, میں کوئی جلاؤ گھیراؤ کرتا ہوں, اگر میں نے کیا ہے میرے پہلے ثابت ہوگا, اس کی ایک اور سزا ہے. لیکن اس طرح اٹھا کے بندوں کو, ہمارے ہزاروں لوگوں کو اٹھایا گیا 9 مئی کے بعد, آخر میں کتنے نکلے؟ 180. ان 180 میں بھی یہ بیچارے اپنی سزا پوری کر چکے ہیں. اب وہ سزا جائز تھی ناجائز تھی, لیکن وہ پوری کر چکے تھے. کسی کا مہینہ 2 باقی اگر تھا اور چھوڑ دیا, اچھا کیا ہے. ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, اپنے لوگوں کی رائے کی کو عزت دینا. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے زبردستی سے آپ میری زبان بند کریں, آپ میرا حق مجھے چھینیں, آپ میرا حق مجھے نہ دیں, اور پھر اگر میں اپنا حق مانگوں تو پہلے آپ میرے پہ ڈنڈے برسائیں, پھر میرے پہ آنسو گیس برسائیں, پھر میرے پہلے گن برسائیں, اور آخر میں میرے پہ گولیاں برسائیں, اور بعد میں پھر ڈھیٹ بن کے بے شرموں کی طرح مانے بھی نہ. چلو غلطی کر لی ہے, تمہاری کتنی غلطی ہے, ہماری کتنی غلطی ہے, کمیشن بنا لو. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مان نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بے شرمی میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ ریاست جو کہ ماں ہے, ایک تو پہلے یہ کرے غیر آئینی کام, اور اس کے بعد الٹا یہ کہے کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے.
तो ये लोग अंधे नहीं हैं, शुक्र है अब मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब कितने लोगों का मुंह बंद कर लोगे? ये 25 करोड़ आवाम है, उनका एक हक है, हकूक है, वो आपको देने पड़ेंगे। गंडापुर साहब ये बताएं कि आप कहते हैं कि ये सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी अमन अमान, वो कहते हैं कि जो मुज़ाकरात हुए दहशतगर्दों के साथ और दहशतगर्द वापस लाए गए 2019 में मुख्तलिफ इलाकों में, KP में उनको, वही अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसकी वजह से दहशतगर्दी में इजाफा होता है। देखिए, ये इल्ज़ाम लगाने वाली बातें हैं कि मुज़ाकरात किसने किया? मुज़ाकरात बात ये है कि अगर कोई भी इदारा है और कोई इदारा अपना काम कर रहा है सिस्टम के अंदर, तो वो अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा सकता। बड़ी अजीब बात है कि एक काम मेरे पे डाल रहे हैं और मेरे टाइम में तो अमन है, और जब मैं नहीं हूँ, पॉलिसी मेकर आप हैं, और आपके टाइम में वो अमन ख़राब हो गया है, आप डाल मेरे पे रहे हैं। तो अगर अमन ख़राब होना था तो मेरे टाइम में होता ना, मतलब मेरी पॉलिसी ठीक थी, इमरान खान की पॉलिसी ठीक थी, इसलिए अमन था। आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, पहले भी नहीं थी, इसलिए अमन कायम नहीं है। तो अपने आप को ठीक करने के बजाय तुमते लगाना, इल्ज़ामात लगाना, चीज़ों को नाम मानना, ये मसले का हल नहीं है। आपको जब गवर्नमेंट आपको मिली है, मैंडेट चोरी आपने किया है, आप बैठे हैं, अब ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। किसी और पे इल्ज़ाम लगा के, किसी और पे बात करके अभी जान हम नहीं छुड़ा सकते। सर, आखिरी एक मंजूरी चीज़, दी गई इजलास में किसी नए ऑपरेशन की कबाली अजला में या खैबर पख्तूनख्वा में मंजूरी दी गई? कोई भी ऑपरेशन की न मंजूरी थी, ना एजेंडे पे थी, और कोई ऑपरेशन इस तरह हो भी नहीं सकता, और न ही ऑपरेशन की हमने इजाज़त देनी है और न हमने दी है। हाँ, बाकी जो कहीं के पास कार्रवाई होती है, कहीं से हमला होता है क्रॉस द बॉर्डर, तो वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ वो तो रूटीन में चल रही हैं। सर एक आखिरी चीज़ बताएं कि चूंकि DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, आपने ये बात कर दी है, तो इसका मतलब है आपकी तो बातों से ये तासुर लग रहा है कि इमरान खान 9 मई के हवाले से कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखिए, माफ़ी किस चीज़ की मांगे? पहले मेरे पे साबित तो करो। मैं तो कह रहा हूँ कमीशन बना लो, कमीशन बनाने के बाद मेरे पे साबित कर लो और मेरी गलती है क्या। देखिए, माफ़ी भी तो, देखिए मैं आपको जिक्र देता हूँ, पाकिस्तान के आइन में उसकी भी एक सज़ा होगी। मैं आपको मुक्का मारता हूँ, मैं आपको गोली मारता हूँ, हर कानून में हर सज़ा के लिए एक उसके जुर्म के लिए सज़ा तयन किया गया है। तो पहले तो ये बताओ मैंने किया क्या है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पे 8 जिलों में 9 मई के पर्चे हैं। एक वीडियो दिखा दो, एक पिक्चर दिखा दो मैं कहाँ पे था। न वीडियो है न पिक्चर है, रोजाना मेरे पीछे वारंट निकाले हुए हैं। तो बात यह है कि पहले मेरे पे साबित तो करोगे ना, उसके बाद फिर मैंने गलती की नहीं की, उसकी माफ़ी मैं मांगता हूँ नहीं मांगता, मैं अपना ज़र्फ क्या साबित करता हूँ, वो तो बात की बात है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं कि आप बन जाएं, जज भी आप हैं, मुद्दई भी आप हैं, वकील भी आप हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर।